پہلی ملاقات ہے حضرت سے، کبھی ملاقات ہوئی نہ کچھ ہوئی نہ کیا ہوئی، بلکہ یہ فرمایا کہ آپ لوگ کسی اور کے مرید ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے سلسلے میں داخل ہونا تو پہلے ان سے اجازت لے کر آؤ۔ تو اب کوئی بولیں گے کیا ایسا نہیں ہو سکتا، کیا ایسا ہو سکتا ہے، کیا کرنے میں کیا حرج ہے، فلاں ہے، وہ سب ہے، لیکن اصول، طریقہ اور طریقت کا جو ہے منہج ہے اس کو آپ نے پیش نہ رکھا۔ مرید بنا لینا، یہ جو آئے مرید بنا لو، وہ الگ بات ہے، لیکن جانچ پڑتال کر کے داخل سلسلہ کرنا یہ بزرگوں کا کمال ہے۔ کوئی بھی آتا ہے بنا لے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ علم کتابوں سے نہیں ملا ہے کہ انہوں پہلے سے مرید ہیں، اس کا علم کی کتاب میں نہیں ملتا۔ انہیں جو ہے 7 بھٹوں کے بجائے 10 بھٹے لے لیا، اس کا علم کس کتاب میں نہیں ملتا۔ یہ علم عطائی ہے، یہ علم الہی ہے کہ جن کا سینہ کھول دیا گیا، اللہ ان کے سینے سے یہ سارے چیزوں کو جو ہے روشن کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا کہ حضرت اس زجاجۃ المصابیح کے لکھنے سے پہلے تأمل میں تھے کہ میں کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، لیکن جب خواب میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا اور آپ نے اپنے سینے سے جب چمٹا لیا تو پورا فیض علم کا، عمل کا، سب آپ کے سینے میں آ گیا۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا راز فیضان ملتا ہے، راز فیض ملا ہے، تو پھر اب علم کی کیا کمی ہو سکتی ہے، اب کسی چیز کی اور کیا کمی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ روایتیں ہیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور دوسروں سے نہیں ہے اتنی روایتیں، کسی سے چند ہیں، کسی سے چند ہیں، کسی سے چند ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ سے بہت زیادہ روایت ہے۔ تو لوگوں نے ذرا ہوتا شک کہ یہ سب ہے تو ابو بکر صدیق ہیں، تو عمر ہے، تو عثمان ہے، تو علی ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان سے جو مروی روایتیں مختصر ہیں اور ان سے بے شمار روایتیں۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا، سنو کہ میں جو ہے غریب آدمی تھا، مدینہ منورہ میں میرا کوئی رشتہ دار تھا نہ کوئی ٹھکانہ تھا، میں آ کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہ گیا، میرے نہ تجارت تھی، نہ زراعت تھی، نہ خاندان تھا، نہ کوئی اور تھا، تو مجھے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ مابقی صحابہ کے کاروبار تھے، تجارت تھی، خاندان تھا، یہ سارے مسائل ان کے تھے، اس کی وجہ سے وہ زیادہ وقت آپ کی خدمت میں نہیں دے سکتے تھے، میں دیتا تھا، اس لیے میں زیادہ روایتیں رکھتا ہوں۔ دوسری وجہ انہوں نے بتلائی کہ میں نے ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ حضور آپ میرے لیے ایسی دعا فرمائیے کہ میں کبھی بھولنے نہ پاؤں، میرا حافظہ کبھی بگڑنے نہ پائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس معروضے پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر پھیلانے کا حکم فرمایا، چادر پھیلائی۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دعا پڑھی اور اس پہ دم کر دیا اور فرمایا کہ اس کو لپیٹ لو، اس کے بعد تم کبھی نہیں بھولیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد میں کبھی کوئی چیز نہیں بھولا۔ تو میری روایتوں میں شک مت کرو، کیونکہ میرے حافظے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، بس آپ نے جب دعا فرمائی ہے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی، میرے بارے میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے، تو اس طرح سے اللہ کا فیض جس پر جاری ہوتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایت جس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے لیے سب راستے آسان ہوتے ہیں۔ آج کے زمانے کے فتنوں سے بچنا ہے، 3 اولیاء کی صحبت اختیار کرو اور ان کے راستے پر چلنے والے ان کے جو جانشین ہیں ان کی صحبت اختیار کرو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ وعلی آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتک یا
یہ تھے استاذ الاساتذہ مفکر اسلام زین الفقہ تقدس مآب حضرت علامہ مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ منزل عالی، شیخ الجامع نظامیہ و امیر جامع نظامیہ، جو اپنے عالمانہ خطاب سے ہمیں سیراب کر رہے تھے۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ نے خطاب کے دوران ارشاد فرمایا کہ علم کتابوں کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن صحبت اولیاء رہنمائی کے لیے ضروری ہے جو راہ حق پر گامزن کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں اب میں آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کو دعوت خطاب دینے سے قبل مولانا رضوان پاشا خاطری صاحب قبلہ منزل عالی کی والد محترم جو سرزمین ہند میں سلسلے قادریہ کے بادشاہ وقت ہیں، میری مراد حضرت سید عبداللہ حسین بادشاہ قادری حیدری المعروف با حسینی پیر صاحب قبلہ منزل عالی جانشین و سجادہ نشین درگاہ حضرت سید عبداللطیف قادری حیدری لاوالی الحمدی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ انہی کے بیان کردہ ایک واقعے کو پھر ایک بار بیان کرتا چلوں، جو کہ میری دانش میں طالبان حق اور امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگا۔ حضرت قبلہ روحانیت میں نسبت کی اہمیت پر اظہار خیال فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سلسلہ ترقیت میں مجلسوں اور محفلوں کے انعقاد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نسبت کو پختہ بنانے کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ اہمیت دیں۔ اسی لیے ہمارے پاس سب سے زیادہ اہمیت نسبت کی ہوتی ہے۔ آج کل کا ماحول بدعقیدیوں کا ماحول ہے، بدتمیزیوں کا ماحول ہے۔ اس میں والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ادب سکھائیں اور دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ خاص طور پر بزرگان دین کے واقعات اپنے بچوں کو سناتے رہیں تاکہ بچے اس پرفتن دور سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اس سلسلے میں حضرت قبلہ نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ گوشے گزار کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا بزرگوار کے ساتھ اکثر بچپن میں وقت گزارا کرتا تھا اور وہ چھوٹے چھوٹے واقعات مجھ کو سنایا کرتے تھے۔ ایک واقعہ جو انہوں نے مجھے سنایا بیان کرتا چلوں، جو مجھے آج بھی یاد ہے۔ کم سنی میں جو باتیں بچوں کے سامنے کی جاتی ہیں وہ بچے بھول نہیں پاتے اور تاعمر یاد رکھتے ہیں، نقشہ کل حجر ہو جاتے ہیں، یعنی دل پر نقش کر جاتے ہیں۔ اسی لیے بچوں کے سامنے اچھی باتیں کرنا چاہیے، بزرگان نے دین کے واقعات سنانا چاہیے، نسبت کی باتیں بتانا چاہیے، یہ بچوں کے لیے نقش کل حجر ہو جائیں، یعنی یہ بچوں کے لیے ایک درس ترقی خط ہو جائے اور وہ اپنی دنیا اور دین سنوار سکیں۔ حضرت قبلہ نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ حضرت قبلہ ناجان بزرگار رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، بیٹا ہمیشہ سلسلے کو اہمیت دینا چاہیے۔ میں نے پوچھا سلسلے کی اہمیت کیا ہوتی ہے، تو انہوں نے سلسلے کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان کیا جو ان کے دور کا تھا۔ درس کے طور پر مجھ سے بیان فرمایا کہ ہمارے دور میں ایک فقیر ایک مالدار کی دکان میں جا کر سوال کرتا ہے۔ اس زمانے میں جلالی فقیر ہوا کرتے تھے، اور وہ فقیر دکانوں کے سامنے یا مکانوں میں جا کر پیسوں کا سوال کرتے تھے۔ جب تک سوال پورا نہیں کیا جاتا وہ لوگ وہاں سے نہیں اٹھتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کاسا ہوتا تھا اور وہ کاسا پھیلائے ہوئے سوال کرتے تھے۔ جس دکاندار کے سامنے سوال کیا جا رہا تھا وہ بڑا کنجوس تھا اور دینے پر راضی نہ تھا۔ صبح سے دوپہر ہے کوئی، دوپہر سے شام ہو گئی۔ شام کے وقت فقیر کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا، اگر تو میرا سوال پورا نہیں کرے گا تو میں
میرے ہاتھ میں جو کشکول ہے اسے الٹ دوں گا۔ دکاندار اس کی پرواہ نہیں کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ کشکول الٹ جاتا ہے تو الٹ جائے، مجھے کیا فرق پڑنے والا ہے، مگر یہ بار بار سوال کرتا ہے اور دکاندار بے نیاز بیٹھا رہا۔ سر مغرب اس دور کے مشہور ولی اس دکاندار کے پاس آئے اور انہوں نے کہا بیٹا اس کا سوال پورا کر دے۔ وہ فوراً اٹھا اور اس فقیر کا سوال پورا کر دیا۔ اس فقیر کے چلے جانے کے بعد اس نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ فقیر کو تو نہیں سمجھ سکتا لیکن آپ کو تو جانتا ہوں۔ آپ جیسے سمجھدار آدمی بھی ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت نے کہا تو نے نہیں دیکھا کہ اس کے پیچھے کتنے لوگ تھے؟ میں نے دیکھا فقیر کے سلسلے کے تمام مرشدین اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں کاسا ہے، اور اگر فقیر اپنا کاسا الٹ دیتا تو اس کے پیچھے جو مرشد کھڑے ہوئے تھے وہ اپنا کاسا الٹ دیتے، ان کے پیچھے جو مرشد تھے وہ بھی اپنا کاسا الٹ دیتے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ایک کے بعد ذکر 7 مرشدوں تک کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ ان کے کاسا الٹ دینے سے واقعی تیری دکان الٹ جاتی، تیرا مقدر الٹ جاتا۔ لیکن ان سب کے بعد جو مرشد تھے ان کا مرتبہ اتنا بلند تھا کہ اگر وہ کشکول الٹ دیتے تو واقعی تیرا مقدر الٹ جاتا اور تیرا نقصان ہو جاتا۔ اس لیے میں نے تجھ سے اس کا سوال پورا اس لیے میں نے تجھ سے کہا کہ اس کا سوال پورا کر دے۔ اس واقعے سے نسبت کی اہمیت ثابت ہوتی ہے، اور آخر میں حضرت حسینی پیر صاحب قبلہ مجدد علی نے اپنی تقریر کے اہتمام پر امور مردین کو مشورہ دیتے ہیں کہ ایسے واقعات اپنے بچوں کو سنا کر اپنی نسبت کو مستحکم کریں، اور نسبت ہی دنیا آخرت میں بھلائی و کامیابی کی ضامن ہے۔ اس سے بڑی ہم کو اور کیا نعمت چاہیے؟ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد۔ اب ہماری اس محفل میں حلقہ اسمبلی مصری گنج کے بہادر پورہ کے ایم ایل اے صاحب تشریف لائے ہیں، مبین صاحب، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اب میں آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہزادہ غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرزند اصغر حضرت حسین پیر صاحب قبلہ مجدد علی، ترجمان خاضیت و صدر قرآن اکیڈمی مولانا شیخ سید رضوان پاشا خاضی صاحب قبلہ مجدد علی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اولیاء نقشبند کی اراث مبارکہ کے موقع پر اپنے عالمانہ خطاب سے ہمیں نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام على خیر الورى بدر الدجى صدر العلا نور الہدى کہف الورى، سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد المصطفى وعلى آلہ الصدق والصفا واصحابہ نجوم الہدى ومن تبع